میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو یہ طرز سیاست ہی نہیں ہے انتقام والا، اور وہ کہتے ہیں ایک کیا دو تین اے سی لگوا لیں اور آپ مطلب، اور ہم تو خود آپ کے پاس چل کر گئے تھے، لیکن آپ کی جو سیاست ہے وہ بڑی پراؤڈ سیاست ہے، مطلب آپ تو بات ہی نہیں کرتے کسی سے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر اس ملک کے رہ چکے ہیں، آج بھی ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، انہی کی بیٹی نے، اسی کی حکومت کی کابینہ نے پچھلے دنوں عمران خان کے اوپر اس کی کابینہ نے اور کیسز بنائے اور تحریک انصاف کے اور لوگوں پہ، تاکہ عمران خان جیل سے باہر نہ آ سکے۔ تو جو وہ بات کر رہے ہیں آج بھی عمران خان کے جو عمران خان خود جیل میں ہے، جو ہر کیس ثابت ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے۔ ہماری صنم جاوید اس دن رہا ہوئی، اس کو دوبارہ کسی اور کیس میں اندر کر دیا۔ ایک خاتون وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ میں اور خواتین منسٹرز کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی خواتین کو وہ جیل سے ایک کیس میں نکلتی ہیں، دوسری کیس میں اندر کرتے ہیں، تیسری کیس میں اندر کر دیتے ہیں۔ تو بڑا پن کدھر ہے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں اس کو عملاً دکھانا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھیں، جو فارم 47 کی حکومت دونوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کو آپ یہ کہیں کہ جی جو آپ نے پولیٹیکل پریزنرز ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جن کا کینسر ہے اور بیمار ہیں، محمود الرشید صاحب جو عمر کے اس سٹیج پہ ہیں وہ ہیں، باقی ہیں، ان کو رہا کریں نا۔ بڑا پن لکھا ہے، رہا وہ کیسے کر سکتے ہیں ترقی صاحب؟ مجھے بتائیں نا۔ نہیں دیکھیں، معاملہ تو عدالت میں ہے نا، عدالتیں ہی ابھی عمران خان صاحب کا آپ نے کہا عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں نا، تو گورنمنٹ سائفر میں عدالت نے ان کو بری کیا، حکومت نے جعلی کیسز بنایا نا جی، حکومت نے، اور جس میں ایک کیس میں رہا ہوتی ہیں دوسرے میں بند کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اے سی ہو یا نہ ہو، انہی کی پارٹی کے دوسرے سینئر رہنما وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو تو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کمرے ملے ہیں، ان کو تو یہ چیز ملی ہے، ان کو تو وہ چیز ملی ہے۔ انہی کی حکومت نے جو کمروں کی جو تصویر ریسنٹلی ابھی ریلیز کی ہے، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ فرق ان میں اور ہمارے کیسز میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 9 میں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ بالکل 9 میں ہوا ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں، آپ پتہ کروائیں کہ جو ٹھیک ہے جو غلط ہے، جس نے کیا ہے اس کو یہ بالکل صحیح ہے۔ جوڈیشل انکوائری کی آپ کی ڈیمانڈ بھی صحیح ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کو آپ لوگ ڈی ریل کر رہے ہیں، جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کہیں اور بات کریں گے۔ بات کیسے کریں گے؟ آپ نے 18 یا 22 سیٹیں جیتی ہیں وفاق میں، آپ نے فیصلہ بھی الیکشن ٹرائبیونلز کرنے کرنا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جی حیدر صاحب، اس میں تو کوئی، اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں، 3 سیٹوں پہ ہائی کورٹ ان سے فارم 45 مانگ رہی، ان کو تینوں کینڈیڈیٹ کے پاس فارم 45 نہیں، باقی سارے کینڈیڈیٹس کے پاس ہے۔ آپ جیت کے آئے ہیں تو فارم 45 رکھے نا سامنے۔ الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے، الیکشن کمیشن اس ججمنٹ کو نہیں مانے، ہمیں اس جوڈیشل کمیشن اور حکومت کی نیت کو دیکھیں، ٹرائبیونلز پہ اعتماد نہیں ہے، نہ تو الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل پہ اعتماد نہیں ہے۔ نہیں، جو تینوں جو اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ گئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس جج پہ عجیب بات، ہائی کورٹ کی باقی کیسز، تو الیکشن کمیشن کے پاس تو فارم 45 کی کاپیز پڑھی ہوں گی، تو رکھے نا، تو رکھے نا، وہ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے، نواز شریف کا بھائی ہے بیٹھا ہوا ہے حکومت میں، انہوں نے اس دن کے آرڈیننس پاس کیا ہے جس میں سٹنگ ججز کے علاوہ ریٹائرڈ، اب مطلب وہ فیصلے ایسے کر رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ ایک تو ان کو پتا ہے کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا اس حکومت سے نہیں ہے۔ جو 22 یا 18 یا 22 جو اس کے بیچ میں سیٹیں ہیں، اس طرح مریم نے کوئی میرے خیال سے 30-32 سیٹیں وفاق میں انہوں نے لی ہیں، اور اس پہ سارا دن حکومت انہوں نے بنا لی ہے، بیٹھ گئے ہیں پنجاب میں اور پنجاب میں۔ ٹھیک، تو مطلب بات چیت آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہیں ہوگی جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا۔ میں 2 باتیں کر لوں، دیکھیں کوئکلی، تاکہ پھر میں اگلے ذرا گیس کو بالکل مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، کدھر ہے مینڈیٹ؟ واپس کریں نا، مطلب بڑا پن دکھائیں نا۔ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ پہ کیسز بنے ہیں، آپ 3 دفعہ اترے ہیں کرسی سے، کچھ تو آپ نے ان 3 دفعہ وزیر اعظم بننے میں اتنے مشکلات میں سے، بندے کو جب مشکلات سے نکلتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ دوسری بات، آج بھی پنجاب میں آپ تحریک انصاف ایک جلسہ نہیں کر سکتی، ان کا بڑا پن ہے، دکھائیں پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ جلسہ کرنا چاہیں
ہم ان کو سپورٹ کریں گے، جائیں جلسہ کریں. بالکل صحیح. یہ نام اسلام آباد میں جلسہ کرنے دے رہے ہیں، نہیں ہمیں پنجاب میں جلسہ کر، ہمارے لوگوں پہ کیسز بنا رہے ہیں روزانہ، ہمارے ورکرز پہ پولیس کی. کیسے بات ہوگی؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ نے بات سن لی کہ جی تو یہ اس قسم کی کوئی تیاری ہو رہی ہے اور اس قسم کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے ڈیالہ جیل کے اندر سے کہ جی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور بس پھر دم دم مسک کے اندر باہر ہی نکلنا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کا دل اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، وہ ہے عمران خان، اور بلکہ پورے پاکستان کا ہے. اور یہ ایک ریالٹی ہے، 8 فروری کو ثابت ہوا کہ انہوں نے ہم سے نشان لیا، ہم سے پارٹی بین کی، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر بھی ہم ان کو شکست دے کے آئے ہیں یہاں پہ. مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، MQM، جتنی بھی حکومت کی پارٹیاں ہیں، یہ مانے یا نہ مانے، قوم اس کو مانتی ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب خان صاحب کہیں گے کہ آپ نکلیں، تحریک انصاف نکلے گی، یہ قوم نکلے گی. اس کے لیے آلریڈی الائنس بن گیا ہے، تحریک چل رہی ہے. اور نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب نے کلیئر کیا ہے اس دن ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جو نیب کی کیس چل رہا ہے. انہوں نے کہا جو نیب کی ترامیم ہے اس میں مجھے تو فائدہ ہے لیکن قوم کو نقصان ہے. سو لہٰذا میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے یہ میرے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے، انڈیویجولز کے فائدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور یہ تب کھڑا ہوگا جب عوام کی حکمرانی ہوگی، عوام کے مینڈیٹ سے لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے، ایک منتخب حکومت ہوگی، وہ منتخب حکومت لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کرے گی. دوسری بات یہ کہ غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہنے کی ہمت لوگوں میں ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی ٹھیک کو ٹھیک کے لیے اور غلط کو غلط کے لیے. اگر کسی قوم کو آپ نے کھڑا کرنا ہے وہ 2 چیزوں سے کھڑی ہوگی، ایک رول آف لاء کے لیے، اور دوسرا پاکستان، تحفظ آئین پاکستان وہ تحریک ہے، وہ تحریک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن مولانا صاحب آئیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب، دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، آئی کانٹ سے اینی تھنگ فار مولانا صاحب، لیکن وہ آ سکتے ہیں کیونکہ ہماری کیسے صاحب تو بڑے آپٹیمسٹک ہیں. بالکل وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کاز کے لیے لڑ رہے ہیں نا. اگر ایک کاز پہ ہمارے کاز ہے اور اس کاز کے لیے رول آف لاء کے لیے ہم ایجنڈے پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ اور ہم مل کے تحریک چلائیں گے، کیونکہ اب تحریک یا جو بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں مزاحمت کی سیاست ایک کا سمبل کنٹینر بن گیا. نہیں، یہ مزاحمت کی سیاست کی تو بات نہیں ہے، اصولوں کی بات ہے. جب یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو حکومت میں بیٹھ گئے ہیں. چلیں ذرا فیصل کریم کنڈی نے جو بات کی وہ بھی ذرا سن لیں تاکہ پھر اس کا بھی جواب دے دیں. سنوائیے جی فیصل کریم کنڈی صاحب کیا فرما رہے ہیں. میڈیا پہ ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی جو بھی چینل ان کو پسند ہے پاکستان میں، اس چینل پہ میرے ساتھ آئیں، مناظرہ کریں. مضمون یہ خود چنے کون سے مضمون پہ اس نے جو ہے میرے ساتھ خیر الخواہ پہ مناظرہ کرنا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے وہ ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے مناظرے سے بھی دوڑیں گے. آج میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، اکٹھے بیٹھیں، صوبے کی ترقی کے لیے ہم بیٹھیں. میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب میرے پیارے وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک سٹیج پہ ہوں گے اور وہ آپ لوگوں کو ویو کر رہے ہوں کہ ہم اکٹھے ہیں اور جلسے سے خطاب کر رہے ہوں. جی دیکھیں انہوں نے کہا مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے لیے بہتری کے لیے مل کر بیٹھ کر کام کرنے کے لیے. یہ اچھی بات ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ایسی کی تیسی میں تو ان کو باہر نکلوا دوں گا. وہ دیکھیں گورنر ہاؤس سے اوبیسلی وہ انہوں نے گورنر صاحب نے کہا کہ 9 مئی میں یہ ہے یہ وہ ہے، تو ان کا پریزیڈنٹ ہے، انہی کا وزیر اعظم ہے، انہی کی وفاق میں حکومت ہے. یہ فیصلہ کریں، کمیشن بنائیں، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.